بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کا سب سے بڑا جرم تو یہی ہے کہ وہ ہیروئن کے انسداد کے نام پر شی کے ذریعے اس وبا کی اسمگلنگ اور فروغ کی سرپرستی کرتی رہی۔ شی میرا موضوع نہیں ہے، وہ کسمسا کر بولا۔ وہ بھی اس کی دکھتی رگ تھی۔ یہ ریکارڈ کی بات تھی کہ اپنے اچھے دنوں میں شی عالمی سطح پر ہیروئن کی سب سے بڑی اکیلی سوداگر تھی اور اس کے سربراہ کو براہ راست امریکی صدر تک رسائی حاصل تھی۔ شی کے بغیر ویرا کا ذکر ادھورا رہتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، مجھے معلوم ہے کہ اس تذکرے سے ہر امریکی بے آرام ہونے لگتا ہے۔ امریکہ کی نئی نسل کو ہیروئن کی یلغار سے بچانے کے لیے شی کے ذریعے دنیا بھر میں اس نشے کی منڈیاں پیدا کرنا ایک بھیانک معاشرتی المیہ ہے۔ ڈینی اور ویرا نے اسی المیہ سے جنم لیا تھا۔ بار بار ہیروئن کا ذکر درمیان میں نہ لاؤ، ماضی کو دفن رہنے دو اور آج کی بات کرو۔ میں ڈینی کے ساتھ ویرا کو بھی اپنے شکنجے میں کسنا چاہتا ہوں۔ وہ چھلاوا بنی ہوئی ہے۔ ڈینی ایک بار میری گرفت میں آ چکا ہے، لیکن ویرا کے ٹھکانے پل پل بدلتے رہتے ہیں۔ ویسے بھی وہ کبھی میرا ہدف نہیں رہی۔ میں خوبصورت، ذہین اور دلیر لڑکیوں کی قدر کرتا ہوں۔ جب تک وہ ہمارے قانون سے نہیں ٹکراتی میں اس پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ اسے تم کو خود دیکھنا ہوگا۔ تو کیا قتل و خون ریزی کو تم اپنے قانون سے متصادم نہیں سمجھتے؟ اس نے حیرت اور قدرے اشتعال کے ساتھ کہا۔ ویرا کے ہاتھ انسانی خون میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ تمہاری کہی ہوئی بات کوئی سند نہیں مانا جا سکتا۔ میرے پاس ایسی کوئی شہادت نہیں ہے۔ فی الحال بات ڈینی کی ذات تک محدود رکھو۔ ویرا کو تم ڈینی سے کم نہ سمجھو۔ وہ آفت کی پرکالہ ہے۔ کم ہو یا زیادہ وہ 100% تمہارا درد سر ہے۔ میں اس کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کروں گا۔ اب کوئی اور بات کرو یا مجھے اجازت دو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس بدماش لڑکی نے تم پر ڈورے ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ مردوں کو رجانے کے فن میں بہت طاق ہے۔ اس نے یکا یک لہجہ تبدیل کر لیا۔ تم جو چاہو سمجھ لو، میں کسی بات کی تائید یا تردید نہیں کروں گا۔ وہ تمہاری گرل فرینڈ ہے تو اس کے عبرتناک انجام پر تمہیں بہت جلد افسوس کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ مردوں کو الو بنائے رکھتی ہے۔ حیرت ہے کہ ڈینی سے اس کے قریبی مراسم کے بارے میں جانتے بوجھتے ہوئے بھی تم اس کے دام میں آ گئے۔ تم بلا وجہ قیافے لڑا رہے ہو۔ میں نے ہلکے سے تند سے کہا، کوئی کسی کے دام میں نہیں آیا۔ اس جنسی گند کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ یہ مشرق کا تصور ہے۔ شاید تمہیں علم نہیں کہ طویل سائنسی تحقیق کے بعد جنس کو انسانی ذہن اور اعصاب کے لیے سب سے بہترین فطری تفریح قرار دیا جا رہا ہے۔ تم کو یہ آزادی ہے تو تمہارے گھر کی عورتوں کو بھی اس فطری تفریح سے فیض یاب ہونے کی پوری آزادی حاصل ہوگی۔ گھر کی عورتوں کا ذکر آتے ہی گیری نے یوں برا سا منہ بنایا جیسے چاکلیٹ چباتے ہوئے یکا یک کوئی کنکر اس کے دانتوں میں آ گیا ہو۔ تم میں ایک بری عادت ہے کہ تم ہر بات کو اس کی انتہا تک لے جاتے ہو۔ گھریلو عورتوں کے لیے ان کے شوہر کافی ہوتے ہیں۔ میں دوسری کماش کی بات کر رہا تھا۔ وہ بھی کسی کی بیوی، بہن یا بیٹی ہوتی ہے۔ دوسروں کی جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ تمہاری بے خبری میں کوئی تمہاری جیب بھی کاٹ سکتا ہے۔ تم تعلیم یافتہ اور روشن خیال ہونے کے باوجود اندر سے ایک دقیانوسی آدمی ہو۔ میری نشتر زنی سے وہ جلا کر بولا۔ ویرا جیسی آوارہ اور رنگین مزاج لڑکی کے ذکر کو طول دے کر کہاں سے کہاں لے گئے؟ یہ بتاؤ کہ تم اس وقت ٹیکسی سے کیوں آئے ہو؟ کل شام والے واقعے کے بعد میں اپنے دوست سے دوبارہ اس کی گاڑی مانگنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ اس کے سامنے مجھے بہت نادم ہونا پڑا۔ اسپیشل ٹاسک فورس کے پاس بہترین گاڑیوں کی کمی نہیں ہے۔ اس ذاتی ملاقات کے لیے میں دفتر کی گاڑیوں میں سے کسی کا استعمال مناسب نہیں سمجھتا۔ وہ دفتری فرائض کی بجا آوری کے لیے مخصوص ہیں۔ وہ دھیرے سے ہنس پڑا اور بولا، تمہاری پوری کہانی سن لینے کے بعد مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں یہ خوف لاحق رہا ہوگا کہ کہیں تمہاری بے خبری میں گاڑی میں کوئی نیا چپ نہ لگا دیا جائے۔ میرا دھیان اس طرف نہیں گیا تھا۔ میں نے بھی خوش دلی سے جواب دیا، میں گاڑی پارک کر کے تمہارے پاس بیٹھا رہتا اور تمہارے آدمی اطمینان سے کار کے کسی ایسے حصے میں چپ لگا دیتے کہ اسے ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا اور پھر ہم اس کی مدد سے تمہیں کسی سنسان سڑک سے اغوا کر لیتے۔ اس نے میری بات کاٹ کر کہکہ لگاتے ہوئے کہا، کرنل اب ان بیہودہ خدشات کو اپنے ذہن سے نکال دو اور کھلے دل کے ساتھ مجھ سے تعاون کرو۔ ڈینی کی رسی بہت دراز ہو چکی ہے، اب اسے زیر دام آنا چاہیے۔ یہ کام تم کر سکتے ہو، ویرا کو میں خود دیکھ لوں گا۔ اوکے گیری، میں پوری کوشش کروں گا۔
میں نے کرسی چھوڑ کر اس سے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر میز کے پیچھے سے نکل آیا۔ دروازہ کھول کر ہم دونوں اس کمرے سے باہر نکلے تو مجھے وہاں تک لانے والا شخص راہداری میں ٹہل کر میری واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ گیری مجھے اس کے حوالے کرنے کے بجائے میرے ساتھ راہداری سے نکاس والے سرے کی طرف چل دیا۔ دوسرا امریکی خاموشی سے ہم دونوں کے پیچھے ہو لیا۔ گیری شروع سے ہی تند خو اور انا پرست افسر نظر آیا تھا۔ میرے لیے اس کا وہ مساویانہ رویہ حیران کن تھا۔ راستے میں ہم دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، لیکن میرا ذہن گیری کے رویے میں الجھا رہا۔ وہ لوگ میرے اور ویرا کے بارے میں اپنے سارے وسائل آزما چکے تھے۔ کسی مخبر کے لیے لاکھوں ڈالر کے خطیر انعامات کی بڑے پیمانے پر تشہیر کر چکے تھے، لیکن ان کی وہ تمام کوششیں لا حاصل ثابت ہوئی تھی۔ میرے زندہ یا مردہ حالت میں گرفتاری ان کی انا کا زخم بن چکی تھی۔ شاید گیری اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ ڈینی کے خلاف کرنل دابر وقت کی بساط کا سب سے طاقتور موہرا تھا، جسے بہت زیادہ احتیاط اور احترام سے کھیل کر وہ ڈینی کے گریبان پر ہاتھ ڈال سکتا تھا۔ گیری کے اس احساس نے اسے میرے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ برآمدے میں پہنچ کر گیری نے پرتپاک انداز میں مجھے رخصت کر دیا اور میں وہاں سے اتر کر پھاٹک کی طرف روانہ ہو گیا۔ وسیع و عریض پورچ سے پھاٹک کا فاصلہ طویل تھا۔ سر پر سورج پوری حدت اور توانائی کے ساتھ چمک رہا تھا اور میں وہ راستہ طے کرتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ اس چار دیواری میں اپنے ملک کی سلامتی اور بقا کے خلاف ہونے والی پورے اسرار سازشوں سے باخبر ہونے کے باوجود ہم کب تک خاموش رہ سکیں گے۔ پھاٹک پر مامور عملے نے مسکراہٹوں کے ساتھ مجھے الوداع کہا اور میں فولاد سے بنے ہوئے مشینی پھاٹک کی ذیلی کھڑکی سے گزر کر باہر فٹ پاتھ پر نکل گیا۔ میں ٹیکسی سے گھر پہنچا تو وہاں ایس ٹی ایف کے 2 محافظوں کے سوا صرف غزالہ موجود تھی۔ ویرا اور سلطان شاہ گھر سے غائب تھے۔ خبر بہت چھوٹی سی تھی، لیکن وہ ویرا کے ذہن سے چپک کر رہ گئی تھی۔ میری زبانی سے معلوم ہو چکا تھا کہ شیر دل ایک عیالدار مجرم تھا۔ وہ اپنے بچوں پر جرائم کا سایہ بھی نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ اس نے بیوی بچوں کو شہر کے ایک صاف ستھرے علاقے میں رکھا ہوا تھا۔ بچے اچھے سکولوں میں زیر تعلیم تھے۔ ویرا نے اخبار میں جب یہ پڑھا کہ شیر دل کی لاش کے حصول کے لیے کسی نے پولیس یا اسپتال سے رجوع نہیں کیا تھا اور شیر دل کی لاش کو لاوارث قرار دے کر عیدی کے مردہ خانے بھجوا دیا گیا تو وہ مضطرب ہو گئی۔ وہ خود ایک عورت تھی اور خوب جانتی تھی کہ مرد کیسا ہی مردود اور نابکار کیوں نہ ہو، عورت مرنے کے بعد اپنے شوہر کو یوں لاوارث نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے لیے وہ چونکا دینے والا معاشرتی سانحہ ثابت ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر تک غزالہ اور سلطان شاہ سے اس خبر پر تبادلہ خیال کرتی رہی۔ شیر دل بلا شبہ ایک شفاق قاتل اور بھیانک مجرم تھا۔ روبراج کا ساتھ دے کر اس نے اپنا نام ملک کے غداروں کی فہرست میں بھی شامل کر لیا تھا، لیکن سوبراج کے سونپے ہوئے مشن میں ناکام رہنے کے بعد میرے برگلانے پر اس نے نک کو مروا کر ادھورا مشن پورا کر دیا تھا۔ اس کی وہ کارگزاری ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ثابت ہوئی تھی۔ شاید ہم اسے معاف کر دیتے، لیکن وقت کا بے رحم پہیہ اس کے خلاف حرکت میں آ چکا تھا۔ وہ اپنی بدقسمتی سے میرے ہاتھوں مارا گیا۔ کچھ دیر بعد ویرا نے شیر دل کی بیوی سے ملنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ شیر دل کے گھر کا پتہ چلانے کے لیے دھوبی گھاٹ کے علاقے میں اس کے اڈے پر جانا ناگزیر تھا۔ ویرا اس اڈے کے محلے وقوع سے لا علم تھی۔ باخبر ہوتی تب بھی پوچھ گچھ کے لیے اس علاقے میں جانے کا خطرہ مول نہ لیتی، جہاں اس کا وجود سر سے پیر تک ایک اجنبی تماشا بن کر رہ جاتا۔ وہ کام سلطان شاہ بہتر انداز میں کر سکتا تھا۔ ویرا کے خد و خال خالص امریکی تھے۔ اس کی جلد کی میدے جیسی رنگت پاکستان کے گرم موسم کی تمازت سے خاصی جلس گئی تھی۔ وہ اپنی رنگت کو گوری چٹی مقامی خواتین کے مقابلے پر لانے کے لیے گردن، چہرے اور ہاتھوں پر باقاعدگی سے وہ کریمیں بھی استعمال کرتی تھی جو دیار مغرب کے صاف ستھرے ماحول پر سان بات لینے والے اپنی جلد میں آفتابی کرنوں کے بہتر انجذاب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ویرا کی جلد کی رنگت اس کے غیر مقامی ہونے کی چگلی کھاتی رہتی تھی۔ اسے بس ایک کامیابی حاصل ہوئی تھی کہ باقاعدگی سے کانٹیکٹ لینس استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی نیلی آنکھوں کا رنگ سیاہ نظر آتا تھا۔ ویرا ایک ہلکے پھلکے مقامی سوٹ میں سلطان شاہ کو اپنے ساتھ لے کر گھر سے روانہ ہو گئی۔ غزالہ نے اسے میری واپسی تک روکنا چاہا، لیکن ویرا نے اس کے مشورے کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ میں لوٹ آیا تو پھر وہ شیر دل کی بیوہ کی طرف جانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ میرے لوٹنے سے پہلے وہ اپنی مان مانی کرنے کے لیے آزاد تھی۔ دھوبی گھاٹ کے علاقے میں پہنچ کر اس نے وہی کیا جو سلطان شاہ نے میرے ساتھ کیا تھا۔ وہ اسے گاڑی سے
اتار کر آگے نکل گئی۔ وہ شیر دل کا علاقہ تھا، وہ کوئی نیک آدمی نہیں تھا لیکن اپنے علاقے میں بہت مقبول تھا۔ ہر ایک افسردہ اور اس کی موت کے سوگ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ویرا نے سلطان شاہ کو راستے میں سمجھا دیا تھا کہ اسے شیر دل کے اڈے کے نواب میں پہنچ کر یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ اس کا بہت قریبی دوست ہے۔ اس کی موت کی خبر سن کر اس کے بیوی بچوں سے تعزیت کرنے کے لیے ایبٹا آباد سے کراچی آیا ہے۔ وہاں کے سوگوار ماحول میں ویرا کی بتائی ہوئی تدبیر بہت کارگر رہی۔ شیر دل کی موت کا قصہ تازہ تھا۔ انسان کی بے ثبات زندگی کے مال پر ہر دم موم بنا ہوا تھا۔ سلطان شاہ نے ایک پان والے سے بات کی تو اس نے بہت دھیان سے سب کچھ سنا اور بتایا کہ گلی میں شیر دل کے اڈے پر اس کے بہت سے سوگوار دوست جمع تھے جو اس کی رہنمائی کر سکتے تھے۔ سلطان شاہ اس بھیڑ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ دوستوں سے ملنا بے سود ہوگا، وہ سب اس کے لیے اجنبی ہیں۔ وہ شیر دل کے بیوی بچوں سے ملنا چاہتا ہے۔ پان والے کے لیے وہ ایبٹا آباد سے آیا ہوا ایک پردیسی تھا۔ غریب غربا پردیسیوں، مسافروں اور ایک دوسرے کے مہمانوں کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ اس نے سلطان شاہ کو ایک سال خوردہ سی چوبی بینچ پر بٹھایا، آئس بکس سے پاک کولا کی ایک ٹھنڈی بوتل نکال کر زبردستی سے تھمائی اور قریب سے جاتے ہوئے ایک لڑکے کو آواز لگا کر ہدایت دی کہ وہ استاد کے ڈیرے سے شیدے کو وہاں بلا لائے۔ وہ لڑکے کے ساتھ جو شخص آتا ہوا نظر آیا وہ خاصی مضحکہ خیز شخصیت کا حامل تھا، اتنا دبلا پتلا کہ تیز ہوا سے اس کے اڑ جانے کا خوف آئے۔ دراز کامد پچکے ہوئے گالوں اور دھنسی ہوئی آنکھوں والا لمبوترا چہرہ اور بالائی لب پر لمبی لمبی سیاہ مونچھیں اسے دور ہی سے نمایاں کر رہی تھی۔ رہی سہی کسر اس کے کپڑوں نے پوری کر دی تھی۔ اس نے سیاہ قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی۔ قمیض کے گریبان کا کالر اور آستینوں کے سروں پر سنہری کڑھائی کا کام بنا ہوا تھا۔ مجموعی طور پر وہ مدکوک شخص بدماش سے زیادہ کسی سرکس کا مسخرہ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ دور سے سلطان شاہ کا جائزہ لیتا ہوا آ رہا تھا مگر قریب آ کر وہ براہ راست پان والے سے مخاطب ہو گیا۔ پان والے نے اسے سلطان شاہ سے ملایا تو وہ یہ جان کر بہت متاثر ہوا کہ وہ ایبٹا آباد سے صرف تعزیت کے لیے آیا تھا۔ اس نے اچانک سلطان شاہ سے ہندکوں میں بات شروع کر دی۔ پشتو کی طرح سلطان شاہ کو اس زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ پان والے نے اس کے بیان کی سچائی آزمانے کے لیے شیر دل کے اڈے سے کسی ایسے آدمی کو بلایا ہوگا جو ایبٹا آباد میں کثرت سے بولی جانے والی زبان پر عبور رکھتا ہو۔ دونوں کے درمیان چند منٹ تک باتیں ہوتی رہیں۔ اس دوران میں شیدے نے بتایا کہ وہ لوگ 3 دنوں تک انتظار کریں گے کہ کوئی رشتہ دار عیدی کے مردہ خانے سے مرحوم استاد کی لاش لے جائے۔ کوئی نہ پہنچا تو استاد شیر دل کی لاش حاصل کر کے تیسرے دن اس کی تجہیز و تکفین کر دی جائے گی۔ میت کی تدفین کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے سلطان شاہ کو دعوت دی کہ وہ اس وقت تک کراچی میں رکا رہے تو استاد کے جنازے میں ضرور شرکت کرے۔ استاد کی بیوی کا ذکر کرتے ہوئے شیدے کا لب و لہجہ رازدارانہ ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا استاد کھلے دل کا ایک یار باش آدمی تھا اور اپنے دھندوں کی وجہ سے گھر بار سے دور رہتا تھا۔ اس کی وصیت تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر سے کوئی نہ آئے تو گھر والوں کو نہ چھیڑا جائے، دوست اور شاگرد اسے دفنا دیں۔ اس عجیب وصیت کے بارے میں شیدے نے سلطان شاہ کے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا لیکن اسے پردیسی سمجھ کر ناظم آباد کے اس گھر کا پتہ بتا دیا جہاں شیر دل کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ پان والا اپنی گدی پر بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ آنے جانے والے گاہکوں کو تیزی سے نپٹا رہا تھا۔ سلطان شاہ کو پورا یقین تھا کہ وہ شیر دل اور اس کے آدمیوں کا خاص مخبر تھا جو گلی کے نکڑ پر پان کی دکان کی صورت میں ایک اہم مورچہ سنبھال کر بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان شاہ نے پاک کولا کی بوتل ختم کی، پان والے اور شیدے کو الوداع کہا۔ شیدہ اس سے گلے ملنے کے لیے اس کی باہوں میں آیا تو سلطان شاہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے کسی استخوانی ڈھانچے کو گلے لگا لیا ہو۔ اپنے اہم ترین کام سے نمٹ کر وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ اسے چند قدم کے فاصلے پر ایک رکشہ خالی ہوتا نظر آیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو شیدہ واپس نہیں گیا تھا۔ پان کی دکان کے پاس کھڑا سلطان شاہ کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان شاہ نے اس کام کو اپنے لیے سہل تصور کیا تھا لیکن اس مرحلے پر اسے اندازہ ہوا کہ وہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ لڑنے مرنے والے لوگ تھے۔ شیدے کو ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا کہ اسے بیوقوف بنایا گیا ہے تو بات وہیں بگڑ سکتی تھی۔ وقت کی نزاکت کا تقاضا تھا کہ سلطان شاہ خالی رکشے میں بیٹھ کر کہیں بھی روانہ ہو جائے تاکہ شیدے کو اس پر کسی قسم کا شبہ نہ ہو سکے۔ اگر اس وقت سلطان شاہ دستیاب سواری استعمال کرنے کے بجائے اسے نظر انداز کر کے ویرا تک پہنچنے کے لیے آگے
آگے بڑھتا تو شیدے کی نگاہیں اس کا پیچھا کرتی رہتی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ کسی لڑکے کو اس کے پیچھے لگا دیتا۔ اگر وہ لوگ اس بات سے واقف ہو جاتے کہ آگے کوئی گوری چٹی فیشنیبل لڑکی سلطان شاہ کا انتظار کر رہی تھی تو وہاں کچھ ہوتا یا نہ ہوتا، ان دونوں کے لیے شیر دل کے نازمہ آباد والے گھر پہنچ کر اس کی سابقہ بیوی اور حالیہ بیوہ سے ملنا ناممکن ہو جاتا۔ سلطان شاہ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا۔ مڑ کر شیدے کی طرف دیکھتے ہی اس نے سوچا اور رکشا خالی ہوتے ہی اس میں سوار ہو گیا۔ نازم آباد چلو، اس نے ڈرائیور کو ہدایت دی۔ ڈرائیور نے میٹر گھمایا اور رکشا وہیں سے واپس موڑ لیا۔ پان والے کی دکان کے قریب سے گزرتے ہوئے سلطان شاہ نے دیکھا کہ شیدہ مٹھی میں دبی ہوئی سگریٹ کا کاش لگاتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ سلطان شاہ نے چلتے رکشے میں سے اس کی طرف ہاتھ ہلایا تو شیدے نے بھی جواب میں ہاتھ لہرایا اور رکشا آگے نکلتا چلا گیا۔ گندی ندی کے ساتھ وہ سڑک سیدھی تھی۔ سلطان شاہ کو رکشے میں کم از کم اتنی دور ضرور جانا تھا کہ وہ شیدے اور پان والے کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ اس نے اضطراری طور پر اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالی تو اسے ویرا سے الگ ہوئے نصف گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ دونوں کے درمیان طے شدہ پروگرام کے مقابلے میں ویرا کو اگلے نکڑ پر انتظار کرتے ہوئے کم از کم 7 منٹ ہو چکے تھے۔ ویرا بہت سادہ مزاج کی مالک تھی۔ اس کا چہرہ عام طور پر میک اپ سے بے نیاز رہتا تھا، لیکن اپنے رنگ و روپ کی وجہ سے وہ معمولی کپڑوں میں بھی فیشنیبل نظر آتی تھی۔ اس کے لیے تیسرے درجے کے اس علاقے میں زیادہ دیر تک رکنا اور آوارہ مزاج شہدوں کے آوازوں کو برداشت کرنا بہت کٹھن مقام تھا۔ سلطان شاہ سوچ رہا تھا کہ وہ رکشے میں چلا جا رہا تھا اور ویرا بیچاری مقررہ مقام پر گاڑی میں بیٹھی اس کے انتظار میں سوکھ رہی ہوگی۔ سلطان شاہ نے مڑ کر دیکھا اور خوشی سے اس کا دل بلیوں اچھل پڑا۔ وہ مڑ کر یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ شیدے وغیرہ کی نگاہوں کی رسائی سے دور آ چکا ہو تو رکشا وہیں رکوا کر اتر پڑے، لیکن اسے زیادہ دور تک نظریں اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ رکشے سے کچھ فاصلے پر ویرا کی گاڑی چلی آ رہی تھی۔ اس کے مڑنے پر ویرا نے ہلکا سا ہارن بجا کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلطان شاہ نے اس سے پہلے ہی ویرا کو دیکھ لیا تھا۔ سڑک کے گنجان اور تنگ حصے پر وہ سفر یوں ہی جاری رہا۔ ویرا کو دیکھ لینے کے بعد سلطان شاہ کو اطمینان ہو چکا تھا کہ اسے ویرا کی تلاش میں واپس نہیں جانا تھا۔ کسی بھی مناسب مقام پر وہ رکشا رکوا کر اترتا اور ویرا کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو جاتا۔ سڑک کشادہ ہوتے ہی سلطان شاہ نے رکشا رکوا لیا۔ ڈرائیور نے حیرت ضرور ظاہر کی کہ وہ نازم آباد جانے کے بجائے راستے میں اتر رہا تھا، لیکن متعرض نہیں ہوا۔ میٹر میں ظاہر ہونے والی رقم 2 ہندسوں تک بھی نہیں پہنچی تھی۔ سلطان شاہ نے 10-10 کے 2 نوٹ ڈرائیور کے ہاتھ پر رکھے اور رکشا چھوڑ دیا۔ ویرا نے کچھ دور اپنی گاڑی سڑک سے قدرے اتار کر روک لی تھی تاکہ پیچھے سے آنے والے ٹریفک کی روانی میں کوئی خلل نہ پڑے۔ رکشے سے اتر کر سلطان شاہ فوری طور پر ویرا کی طرف نہیں گیا، رک کر یوں جیبیں ٹٹولتا رہا جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ چند ثانیے اسی طرح گزار کر وہ واپس لوٹا اور دروازہ کھول کر ویرا کے برابر والی نشست پر بیٹھ گیا۔ مجھے وہاں چھوڑ کر رکشے میں کہاں بھاگے جا رہے تھے؟ ویرا نے گاڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے قدرے ترش لہجے میں سوال کیا۔ شیر دل کے گرگوں سے بات کر کے سیدھا تمہاری طرف آتا تو میرے ساتھ تم بھی ان کے چکر میں پھنس جاتی۔ میں تھوڑی دور جا کر رکشا چھوڑ دیتا اور کسی دوسرے راستے سے ذرا سی دیر میں تمہاری گاڑی تک لوٹ آتا، سلطان شاہ نے کہا۔ اس گنجان آبادی کی ٹیڑھی میڑھی گلیوں میں راستہ تلاش کرنا آسان نہیں ہے۔ تم ندی کی دیوار کے ساتھ اندر ہی اندر چلتے ہوئے آ سکتے تھے۔ تمہارے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا۔ اچھا ہوا کہ تم نے مجھے وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا اور میں واپسی کی زحمت سے بچ گیا۔ میرے لیے کچھ نہ کچھ کرنے سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا مجھ میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ تم بلا وجہ ہر بات کا مطلب نکالنے بیٹھ جاتی ہو، سلطان شاہ نے بے چارگی سے کہا۔ میں اسی لیے تمہارے ساتھ آنے سے انکار کر رہا تھا۔ میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گی، ویرا تنک کر بولی۔ یہ یاد رکھو کہ حرکت میں برکت ہے۔ ہم گھر سے نکلے ہیں تو کچھ نہ کچھ کر کے واپس لوٹیں گے۔ تم کیا تیر مار کر آئے ہو؟ بالا مارا ہے۔ شیر دل کی بیوی کا پتہ مل گیا۔ وہ بولا ویری گڈ، تو اب ہمیں کہاں جانا ہے؟ نازم آباد، سلطان شاہ نے مختصر ترین جواب دیا۔ نام سنا ہوا ہے مگر وہ علاقہ میرا دیکھا ہوا نہیں ہے، تمہیں راستہ بتانا پڑے گا۔ سیدھی چلتی رہو، آگے یہ سڑک داہنی طرف گھوم جائے گی۔ نشتر روڈ پر ٹریفک کی بھیڑ بھاڑ سے ویرا بکھلا گئی۔ ٹریفک میں کوئی نظم و ضبط نہیں تھا۔ جس کو جہاں راہ مل رہی تھی وہ ادھر گاڑی گھما رہا تھا۔ دوسری مشکل یہ تھی کہ اسے سلطان شاہ سے رہنمائی لینی پڑ رہی تھی۔ پاکستان کوارٹر سے ذرا آگے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سلطان شاہ کو سونپ دی اور خود اطمینان سے برابر والی نشست سنبھال لی۔ یہ تم نے
نے اچھا کیا۔ سلطان شاہ نے گاڑی سڑک پر دوڑاتے ہوئے مسرت سے کہا، ڈرائیور عورتوں کے برابر میں بیٹھے ہوئے مرد مجھے احمق اور گودی لگتے ہیں۔ فکر نہ کرو، تم اسٹیئرنگ وہیل کے پیچھے بھی ایسے ہی نظر آ رہے ہو۔ ویرا، کیا میں واقعی تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ سلطان شاہ نے مجروح لہجے میں سوال کیا۔ ارے نہیں، میں مذاق کر رہی تھی، وہ جلدی سے بولی، اور اس نے اپنا داہنا ہاتھ بے اختیار اس کے شانے پر رکھ دیا۔ مہربانی کر کے اپنا ہاتھ ہٹا لو، ہم دونوں کے درمیان فاصلہ ضرور برقرار رہنا چاہیے، ورنہ میری کھوپڑی سنک سکتی ہے۔ کیا واقعی؟ ویرا نے مسرت سے پوچھا۔ کھوپڑی سنک گئی تو تم کیا کرو گے؟ گاڑی پر لعنت بھیجوں گا اور اتر کر پیدل گھر چل دوں گا۔ ویرا نے جلا کر اس کے شانہ نوچا اور اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ تم بہت خشک آدمی ہو، عورت سے بات کرنے کا سلیقہ تمہیں چھو کر بھی نہیں گزرا۔ شکر ہے کہ اس وقت تم نے اپنا عورت ہونا تسلیم کر لیا، ورنہ ابھی تک لال لگام لگا کر لڑکی ہونے کے دعوے کرتی رہتی تھی۔ اس نے برجستہ کہا۔ خاموشی سے گاڑی چلاتے رہو، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ پہلی بات یہ کہ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، اپنی مرضی سے گنگنا کر گاڑی چلاؤں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھ سے دور ہی رہنا۔ کوئی بھی نرم چیز میرے منہ سے لگتی ہے تو کچکچا کر اسے چبا ڈالنے کو دل چاہتا ہے۔ تمہاری ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تم اندر سے اتنے سیدھے نہیں ہو جتنا نظر آنے کی کوشش کرتے ہو۔ صنف لطیف کے بارے میں تمہارے ذہن میں ہمیشہ تشدد جھلکتا ہے۔ نفسیاتی اصطلاح میں تم کو اذیت پرست کہا جا سکتا ہے۔ تمہارے جیسی باتیں کوئی مرد کرے تو میں اسے اذیت کے اظہار پر معاف نہیں کروں گا، بلکہ اسے اس عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ اس میں عورت مرد کی کوئی تفریق نہیں، یہ جیسے کو تیسا والی بات ہے۔ سلطان شاہ نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ کسی بے لباس لڑکی کو رسیوں سے باندھ کر چمڑے کے چابک سے مارنے کے بارے میں تمہارا ذہن کیا کہتا ہے؟ ویرا نے اسی کے جواب کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ کبھی ایسا تجربہ نہیں کیا، وہ بے رخی سے بولا۔ میں تصورات کی دنیا میں نہیں رہتا، عملی آدمی ہوں، تمہاری طرح فضول باتوں پر اپنا سر نہیں کھپاتا۔ کیا میری باتیں فضول لگتی ہیں؟ ویرا نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے سلطان شاہ کی بے پرواہی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اچھا سچ سچ بتاؤ گے، کبھی کسی لڑکی سے تمہاری دوستی رہی ہے؟ ویرا نے اپنی نشست میں پہلو بدل کر اچانک سوال کیا۔ گاؤں، شہر یا تمہارے قصبے کی کوئی لڑکی؟ تم میری زبان سے کیا اگلوانا چاہ رہی ہو؟ سلطان شاہ نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، میں تمہارے دل کو ٹٹولنا چاہتی ہوں۔ ویرا کی آواز دھیمی ہو گئی۔ ناممکن ہے، وہ پسلیوں کے پنجرے میں بند ہے، ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ سلطان شاہ کا لب و لہجہ بے رحمانہ تھا۔ کبھی تمہارے دل میں خیال نہیں آتا کہ تم بھی ڈینی اور غزالہ کی طرح سکھ کی زندگی گزارو؟ کوئی درد مندی کے ساتھ تمہاری خبر گیری کرنے والا ہو، جس سے تم اپنے دل کی ہر بات بلا خوف و خطر کہہ سکو، جو ہمیشہ تمہارے لیے فکر مند نظر آئے؟ کبھی کبھی خیال آنے لگا ہے وہ دونوں مثالی اور قابل رشک زندگی گزار رہے ہیں۔ اس بار سلطان شاہ بہت سنجیدہ تھا۔ پھر اپنے آس پاس دیکھو، کسی کو تلاش کرو۔ دکھ سکھ کے لمحوں کے کسی ساتھی کے بغیر زندگی کا طویل سفر گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ چونک کر بولا۔ کیا تم میرے لیے اپنا رشتہ تجویز کر رہی ہو؟ لعنت ہے تمہاری صورت پر۔ ویرا نے اپنے داہنے ہاتھ کی 5 انگلیاں پھیلا کر ہتھیلی اس کے چہرے پر ٹکا دی۔ میں کروں گی تم سے شادی؟ اپنی صورت دیکھی ہے تم نے آئینے میں؟ سلطان شاہ کا سوال ایسا بے تکا تھا کہ اس پر ویرا کا مشتعل ہونا لازمی تھا۔ دونوں کے درمیان مفاہمانہ فضا میں ہونے والی گفتگو یکا یک تقدر کا شکار ہو گئی۔ سلطان شاہ کے چڑھانے والے سوال کا جواب وہی ہو سکتا تھا جو تنک کر ویرا نے دیا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، سلطان شاہ نے بوکھلا کر مدافعانہ انداز میں کہا۔ دیکھو نا، اس وقت میرے آس پاس تو صرف تم ہی ہو، مجھے معلوم ہے تم اتنے ہی بولے ہو۔ وہ زہریلے لہجے میں گرائی۔ پانی کو مما اور روٹی کو چوچی کہتے ہو۔ اب بک بک مت کرو، کوئی اور بونگی بات کی تو میں تماشا بننے کی پرواہ کیے بغیر ہاتھ مار دوں گی۔ سلطان شاہ نے کن اکھیوں سے ویرا کی طرف دیکھا۔ اس کے تیور واقعی بہت خراب تھے۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ اس نے ویرا سے وہ ٹیڑھا سوال کیوں پوچھا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ ان دونوں کے درمیان نازک موضوع پر براہ راست گفتگو کا زیادہ دیر تک جاری رہنا ناممکنات میں سے تھا۔ چند منٹ پہلے سلطان شاہ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا
تھا تو ویرا بدک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ویرا راہ پر آ گئی تو سلطان شاہ نے اپنے نو موضوع سوال سے اسے پٹڑی سے اتار دیا۔ وہ آپس میں کچھ طے کرنے کے قابل تھے اور نہ دوسروں کے سامنے سنجیدگی سے وہ اہم باتیں کرنے پر آمادہ ہوئے تھے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کیا تھا یہ وہی جانتے تھے۔ دونوں میں سے کسی نے اپنے ساتھیوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ویرا چند ثانیوں تک منہ پھلائے خاموش بیٹھی رہی، پھر اس نے اپنے غصے کے اظہار کے لیے سگریٹ سلگا کر بلا وجہ پھونکنی شروع کر دی۔ سلطان شاہ بظاہر پورے انہماک سے ڈرائیونگ میں مصروف رہا، لیکن وہ بار بار چور نظروں سے ویرا کے تنے ہوئے ببوکا چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ ویرا کی مزید برہمی کے خوف سے اس کے ہونٹ بند رہے اور وہ خلوص دل سے چاہتے ہوئے بھی ویرا سے معذرت کے دو بول نہیں کہہ سکا۔ باہمی کشیدگی کی اسی کیفیت میں وہ ناظمہ آباد تھانے کے عقب میں پھیلے ہوئے پرسکون رہائشی علاقے میں شیر دل کا گھر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ گھنٹی کے جواب میں ایک خوش رو اور صحت مند عورت نے دروازہ کھولا جس کی آنکھیں متورم ہو رہی تھیں۔ اس کی سوالیہ نظریں سلطان شاہ کے چہرے سے پھسل کر ویرا کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ میرا نام مریم ہے، ویرا نے بہت نرمی اور شائستگی سے کہا۔ میں عورت فاؤنڈیشن سے آئی ہوں، کیا میں کچھ دیر کے لیے تمہارے گھر میں آ سکتی ہوں؟ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اس عورت نے سلطان شاہ پر ایک نگاہ ڈال کر برائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم اکیلی اندر آ سکتی ہو، تم گاڑی میں بیٹھو۔ ویرا نے پلٹ کر سلطان شاہ کو ہدایت دی۔ میں مسز شیر دل سے بات کر کے کچھ دیر میں واپس آتی ہوں۔ ہدایت پسندیدہ نہیں تھی، لیکن مسز شیر دل کی خواہش کا احترام لازمی تھا۔ سلطان شاہ سائے میں کھڑی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ عورت ویرا کو اپنے ساتھ لے کر اندر پہنچی تو ویرا کی آنکھیں کھل گئیں۔ ڈرائنگ روم مختصر تھا، لیکن آرام و آسائش کی بیش قیمت اشیاء سے لدا ہوا تھا۔ وہ مسز شیر دل کی چال ڈال اور مختصر سی گفتگو سے اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ عورت تعلیم یافتہ نہیں تھی۔ اس کا پھوہڑ پن اس کمرے کی آرائش کے ہر پہلو میں نمایاں تھا۔ مجھے تمہارے شوہر کی ناگہانی موت پر گہرا دکھ ہے، لیکن قانون سے کھیلنے والوں کا آخری انجام یہی ہوتا ہے جسے وہ ہر وقت بھولے رہتے ہیں۔ ویرا نے بات شروع کی۔ عورت نے رونے کی آواز دبانے کے لیے اپنے دونوں ہونٹ دانتوں میں بھینچ لیے، لیکن اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کے گوشوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ میری زندگی میں یہ برا وقت بھی آنا تھا، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ تم میرے مرد کو کیسے جانتی تھی؟ میں کسی کو نہیں جانتی، ہم لوگ بے سہارا عورتوں کی مدد کرتے ہیں۔ شیر دل کی موت کی خبر ملی تو تمہاری تلاش میں نکلے، دھوبی گھاٹ سے یہاں کا پتہ چلا تو ادھر آ گئے۔ مجھے تمہارے دکھ اور غم کا پورا احساس ہے۔ ویرا کی بات سن کر وہ عورت چونکی اور پھر اس کی بات کاٹ کر بولی۔ شیر دل تو کہتا تھا کہ اس کے اڈے کے پتے سے کوئی یہاں نہیں پہنچ سکتا، یہ گھر بس 2 آدمیوں کو معلوم ہے اور وہ کسی کو یہاں کا پتہ نہیں بتا سکتے۔ پھر تم کیسے یہاں پہنچ گئی؟ ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے تھے، شیدہ نامی ایک آدمی نے پتہ بتا دیا۔ اچھا، تو شیدہ نے تمہیں پتہ بتایا ہے، بتاؤ تم میری کیا مدد کرو گی؟ کسی اور سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی کہ تم نے شیر دل کی لاش لینے کے لیے اب تک اسپتال وغیرہ سے کیوں رجوع نہیں کیا؟ مرنے والے کی یہی خواہش تھی، وہ ایک گہرا سانس لے کر دردناک آواز میں بولی۔ وہ پڑھا لکھا تھا، نہ اس کے پاس کوئی ہنر تھا، وہ اپنے بچوں کو اپنے سائے سے بھی بچانا چاہتا تھا۔ اسے یہ پسند نہیں تھا کہ لوگ اس کے بچوں کو ایک مجرم کی اولاد ہونے کے تانے دیں۔ اس کے ساتھی اور دوست اسے دفنا دیں گے۔ کیا بچوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ ان کا باپ مارا گیا ہے؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔